السلام علیکم، اسٹوری ورلڈ میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جو کہانی ہے آج کی ایک آسیب زدہ گھر پر مبنی ہے، تو چلیں آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی! میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ممی ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی ہیں، میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ممی، آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ کر آئیں گی۔ انم اور ریحان کی شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھر لی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف ممی، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے! اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کا کام فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیری کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک کار پورچ تھا، اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا، جو مجھ سے 1 سال بڑی تھی، پھر میں تھی، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں ہے۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والا بیڈ روم لے لیا، جبکہ نیچے حارث اماں ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ بیڈ روم میں ہی سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولیں تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئے۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بے ساختہ چیخنے لگی۔ میری چیخ پر میری بہن گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ مہرین نے
میرے پاس آ کر پوچھا، تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگتے تھے اور جاگ کر باتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ یہی رات کے 2 بج رہے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز کچن سے آ رہی ہے۔ کچن میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگا لی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ ہم تینوں بہنیں اتنا گھبرا گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کو خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے۔ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا، دیکھو بیٹا، اوپر کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا ہے خالہ کا، کیونکہ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اٹھ کر اوپر جانے کو دیکھنے لگی تو مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ ہی نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ بات آئی گئی سی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانہ گیلا تھا۔ گیلا فرش دیکھ کر میں حیرت کا مجھے ایک دھچکا سا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا کہ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا تھا اور باورچی خانہ بھی۔ میں رات گئے کھٹر پھٹر کی آوازیں سنتی رہتی تھی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ ہولناک واقعہ رہنما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں اور وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکلوں والے کچھ لوگ بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور کمرے میں امی کو نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہوں نے سیڑھیوں پر امی کو اوندھے پڑے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ امی ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امی جب ہوش میں آئیں تو امی نے ابو کو وہ رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا، یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔
اس سے پہلے کوئی بڑا نقصان ہو تو ہمیں وہ گھر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے۔ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔